پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام سیاسی طور پر اور بین الاقوامی طور پر, مین آف گریٹ سٹیچر. اب ان کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو اپنی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کا خیال ہے کہ کیس جس کے ذریعے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا, جوڈیشل مرڈر عموماً اس کو کہا جاتا ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو ریویو کرے گی تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ اس سے بلند ہوگا. جو لوگ نیوٹرل اوپینین رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ انیشیٹو آپ نے لے لیا, اس کے اندر خطرہ یہ بھی ہے کہ تمام پرانا گند اچھلے گا اور ذوالفقار علی بھٹو جو کنٹروورسیز ختم ہوگی دوبارہ سے سامنے آئے گی. سسی اس کے اوپر پہلے آپ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں, یہ جو خدشہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی ویلفیئر کو اور ان کے سٹیچر کو ذہن میں رکھ کے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ جینوئن ہے یا نہیں ہے؟ دونوں سائڈ سامنے آئیں گی. پھر دیکھیں تو مجھے موقع پلیز دیجیے گا. تین چار لوگوں کو میں مسلسل سنتی رہی ہوں اور ظاہری باتیں جب کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو پھر وہ ابھر کے آتی ہے. گو ہیڈ ٹیل اس. بات یہ ہم چاہتے ہیں گند اچھلے, کتنا گند ہے, کتنا اس کی جو ہے اتھینٹک پوزیشن ہے. گند اس وقت نہیں اچھلا تھا جب بھٹو صاحب 3 مہینے اندر تھے کال کوٹری میں, جب انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ان کیمرہ کیا, انہوں نے کہا پبلسٹی چاہتے ہیں. بھٹو صاحب کو پبلسٹی کی کیا ضرورت تھی؟ 3 مہینے وہ جو ہٹلر کے گوبل جو نما لوگ تھے, مسلسل حکومت کے پیسوں سے جو ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا, جو ان کو ابیوز کیا جا رہا تھا, ان کو کوئی ایک موقع نہیں دیا گیا. کوئی فیئر ٹرائل تو کیا, ٹرائل کی یہ کس قسم کی بنیاد تھی؟ وہ اس کو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی آپ اس لیگل ہسٹری میں دیکھ لیں, اس قسم کی چیزیں آپ کو بہت کم. دوسری بات یہ کرشماتی لیڈرز میں بالکل آپ نے وجہ فرمایا, کیا یا تو لوگوں کی بے لوث بے ساختہ گہری محبت ہوتی ہے. لوگ محبت کرتے تھے لیکن میجورٹی کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ 50% لوگ ان کو چاہتے تھے, 50% لوگ جو ہے ان سے نفرت کرتے تھے. دیٹ واز ناٹ دا کیس وتھ بھٹو صاحب. دوسری بات یہ کہ محترمہ صاحبہ جب آئی تھی 2 مرتبہ, وہ اقتدار کس طریقے سے ملا, کیا ملا, میں اس پہ بحث میں اعجاز الحق صاحب کی طرح دوسرے معاملات میں نہیں جانا چاہتے. جو 2 صدور تھے وہ کس قسم کے تھے, پھر اتنا ٹینیور اتنا ٹائم بھی نہیں ملا. یہ چیز صدر صاحب نے وہ کر سکتا ہے 186 آرٹیکل کے تحت, اور آج بھی کورٹ میں اس چیز پہ کافی بحث رہی اور ابھی بابر صاحب نے بہت اچھے جوابات دیے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ ریئلائز کرتی ہے کہ جو کوسچن مارک لگا ہوا ہے اس کو فل اسٹاپ اب دینا ہے ہسٹری میں. سپریم کورٹ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ داغ دھونا چاہیے. سپریم کورٹ جہاں چیف جسٹس چودھری افتخار جیسا محترم جج بیٹھے ہوں, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اعتزاز احسن جیسا وکیل ان کی سنوائی کے لیے اور نہ ہوتا تو سڑکوں پہ بھلے لوگ آتے, لیکن کورٹ میں آواز اگر نہیں تو ایک تو فیئر ٹرائل کسی کی سنوائی نہ ہو. فائدہ تو ٹرائل کا بھی سے ہو گیا کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس ہیں, ان کا رتبہ جو ہے وہ بڑھ گیا. ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی عموماً اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتی. میں بہت متاثر ہوئی ہوں کہ کل جس قسم کی سائٹیشن تھی, جس قسم کے ریفرنس وہ دے رہے تھے, ریفر کرتے, جس قسم کے انٹرنیشنل لٹریچر کو وہ بار بار اس کا کہہ رہے تھے. I am really very impressed. I never knew that. تو اب ان کا سٹیچر بحال ہو گیا, پھر بحال نہیں ہوا, لیکن وہ سارے چونکہ یہ کیس ہائی پروفائل ہے, چونکہ اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں, فقط ٹیکنیکل نہیں ہے, پولیٹیکل بھی ہے. لیکن جو بنیادی نقطہ اگر بنیادی نقطہ میں یہ سمجھا کہ تمام تر خدشات جن کا اظہار کیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی از اویئر آف them. ایک لائن میں کہوں, یہ زبردست چیز ہوئی ہے, لوگ بہت خوش ہیں. سندھ میں کیا, کشمیر تک جس کے لیے بھٹو صاحب نے کہا کہ 1000 سال تک لڑیں گے, یو این اے میں انہوں نے ریزسٹ کیا تھا, ان کو بالکل نہیں, دیر کاش پہلے ہو جاتا, وہ تو صدر صاحب بھی چاہتے ہوں گے. لیکن جس قسم کا لیکن مجھے ایک دکھ ہے یہاں, جو آپ نے کہا نہیں یہ 3 ایک طرف اور آپ ایک اکیلی نہیں ہے, یہاں بھی جو ہے بھٹو صاحب یہ کہا جاتا ہے عظیم تھے, لیکن ہمارا حق ہے, ہم جو کہیں گے یہ کیا بات ہے, کمال بات ہے. اس طرح نہ کریں. میں امیڈیٹلی جو میرے ذہن میں آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 3 دفعہ آپ جو پاور میں آئے ہیں وہ کس کے نام پہ آئے ہیں؟ اگر اتنا نام اب قسم کے آئے ہیں, اب آپ اس دفعہ کس قسم کے آئے ہیں؟ اختر صاحب پرابلم یہ ہے, لسٹ بنائے میرٹ کی بنیاد پر, آپ لسٹ بنائے اس کیس کے حوالے سے, ریئلٹی چیک رکھ لیں اپنے اوپر. آپ لوگ 3 دفعہ پاور میں آ چکے ہیں, میں 1 گھنٹہ بھی باہر مشکل سے جانے دیا جاتا. اب 32
सवालों में ना जाए, आपकी बात तो सुनिए। इसके ऊपर वापस है। बीवी उसकी बेटी कैद थी। फिर इनका ख्याल है कि 32 साल के बाद उसको रीएक्टिवेट करके और उसके अंदर से कंट्रोवर्शियल करके ये अगली दफा पावर में आ जाएंगे। ये जो भी जो भुट्टो साहब कहते थे ना, सियासी तमाशा बनाना चाहते हैं। भुट्टो साहब कहते थे ना, उस पर अमल करें आप। वो बहुत बड़े लीडर थे, आप भी बड़े लीडर बने। आप बार-बार क्यों डिफेंड कर रहे हैं? किसी को तकलीफ क्यों अगर ये हो रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है कि अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, ये कहां से आपको पता चल गया? क्या जी आप हमें खराब करते हैं आप। सालत की कमी होती है और बुला देती है। देखें ना, डिबेट के अंदर You cannot agree 100% of आप नहीं, I don't want to be emotional, but yes, हम इमोशनल हो जाते हैं इस चीज पर, क्योंकि 32 ये सारा काम इमोशनल हो रहा है, सारा काम सियासी हो रहा है। ये सारा काम वोट केस के आज का सदर उनका चूंकि दबाव है, इसलिए वो ये कर रहा है। मैं ज्यादा इमोशनल होता हूँ जब गुर्बत 40% हो जाती है, जब महंगाई 25% हो जाती है। हाँ, फिर आप देखते हैं कि बड़ा तो मैं भी इमोशनल हूँ। और आज भुट्टो का ये कद है, उसका कदो कामत ये है कि आज बाबर, मैं भी बहुत नालायक वकील हूं, मैं कमजोर वकील हूं, लेकिन ये मैं गो में 2 नंबर प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन आज भुट्टो साहब की ये स्टेटस रह गया है कि उसका केस बाबर अवान साहब करेंगे। यानी आप चीफ जस्टिस साहब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सुनने के लिए क्यों किया? क्या बात कर रहे हैं? आप कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताइए। आप चीफ जस्टिस साहब क्या तला साहब, मैंने उनका सारा ट्रायल देखा है, मैंने ट्रायल सारा सुना है, मैं उनकी अपील जो उन्होंने खुद आर्गू की है मैंने वो सुना है। तीन लोगों में से एक लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो उनके साथ ये सारा ड्रामा भुट्टो दुश्मनी की जा रही है। ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। शाह साहब, एक मिनट, I have to take a He's my senior, but the thing is that you know he has no right. देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में इस तरीके से करना कि ये नहीं होना चाहिए था। हम चाहते हैं गंद उछले। आप चाहें, आप जो चाहते हैं वही कुछ हो रहा है।